السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 سے تفسیر شروع کی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور کہا ہم نے کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں۔ یعنی یہاں پر بیان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو علم سکھایا اور فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا جو سجدہ تعظیمی تھا، اور ان کی فضیلت اور برتری کو ظاہر کیا، اور اس کے بعد مزید جو ان پر نعمت کی کہ ان کو جنت میں ان کو سکونت اور رہائش اختیار دی، رہائش دی ان کو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کہا ہم نے کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے رغداً کھلا، فراغت سے اور مزے سے، جہاں سے چاہو، یعنی پوری جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جاؤ، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے۔ یعنی امتحان کے طور پر اللہ نے ایک درخت مقرر کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ کون سا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں آتا، تو اس درخت کے پھل کھانے سے منع کر دیا، اور پھل کھانے سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اسلام اور دین جو ہے اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ بندہ اس کے قریب بھی پھٹکے، تاکہ کہیں اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھے، اس کو وہ غلطی نہ کر لے۔ اور میں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اور ظلم کا معنی ہم نے بیان کیا تھا کہ ظلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حق، اللہ کا حق تلفی جو اس کی نافرمانی ہوتی ہے، اور پھر انسان کا اپنی جان پر ظلم، اپنے اعضاء پر ظلم، اور اسی طرح ممکن ہے کہ دوسرے لوگوں تک بھی اس کے اس گناہ کا اثر پہنچتا ہو، اور پھر ان پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللہ ماتا ہے فَأَزَلَّ کے معنی پھسلا دینا، ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، عنہا اس درخت کے بارے میں، یعنی بہکایا ان کو۔ اور بہکانے کا انداز بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ کیا اس نے کہا تھا کہ قسمیں کھا کھا کر کہا کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اور تم اس درخت کا پھل کھاتے ہو تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو ان دونوں کو نکالا جہاں پر وہ تھے، اس مرتبہ مقام سے بھی اور اس جنت سے بھی نکال دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ، یعنی جنت سے یا آسمان سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارا زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور فائدہ حاصل کرنا ہوگا ایک وقت تک، جس میں اس بات کا بیان ہے کہ اصل انسان کی جگہ جو ہے، اصل اس کا گھر وہ جنت ہے جہاں سے اس کو نکالا گیا ہے، لیکن زمین پر وہ ایک عارضی وقت کے لیے آیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب آدم علیہ السلام نے جو غلطی نافرمانی کر لی تو اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے لیے، توبہ طائب ہونے کے لیے اللہ سے وہ کلمات سیکھتے ہیں، دعا سیکھتے ہیں، جس دعا کا اللہ نے سورۃ الاعراف میں ذکر کیا ہے۔ ان کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشتا اور ہم پر رحم نہیں کرتا تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے، اور آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سیکھے، نہ کہ وہ جھوٹی من گھڑت باتیں جو لوگ کہتے بتاتے ہیں۔ فتاب علیہ، تو اللہ نے پھر ان کو پر توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ قلنا اهبطوا منها جميعا، کہا ہم نے کہ اتر جاؤ تم سبھی کے سبھی اس سے، یعنی اس جنت سے۔ پھر سے دوبارہ سے یہ حکم آنے کا، اس میں ہمیں بتایا تھا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیوں رکھا، جبکہ اللہ نے پہلے سے ان کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ وہ زمین پر رہیں گے، اور ان کو پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا تھا، جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر جانشین بنانے والا ہوں۔
تو جب پہلے سے اللہ تعالیٰ کا پہلے فیصلہ یہی تھا تو جنت میں داخل کرنے کا، جنت میں ان کو رہنے کا جو موقع دیا، اس کے جو پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہی جانتا ہے، لیکن جو ظاہر معلوم ہوتا ہے اس میں ایک امتحان کا پہلو تھا، اور دوسرا آدم کو اور اس کی اولاد کو ان کے اصل گھر سے متعارف کروا دینا تاکہ ان کو اس گھر میں جانے کا شوق ہو اور اس کے لیے ان کی یعنی کہ کوشش محنت ہو، اور اسی طرح اس بات کی تنبیہ کر دینا کہ اگر ایک غلطی سے تم اس جنت سے نکل سکتے ہو تو اس جنت کو آنے کے لیے بھی تم کو گناہوں سے بچنا ہوگا۔ اور اسی طرح شیطان کی دشمنی اور اس کے ہتھ کنڈوں کا بھی اس میں تنبیہ آ گئی کہ شیطان تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے کہ جو تم کو اس جنت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری بڑی بڑی وہ یعنی کہ مقاصد اور بڑے بڑے وہ فوائد ہیں جو ہم کو ظاہر نظر آتے ہیں آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کرنے کے، جنت میں رکھنے کے، زمین پر بھیجنے سے پہلے۔ اب زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فَإِمَّا پس جب يَأْتِيَنَّكُم آئے تمہارے پاس، مِّنِّي میری طرف سے، ہدن ہدایت۔ تو اس میں پہلی بات تو اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ انسان کو زمین پر بھیجتے ہوئے، آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ نے ساتھ ہی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے، اور اس ہدایت کو دینے کا، اس کو نازل کرنے کا ساتھ ہی وعدہ بھی کر دیا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اور اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کا انداز کیا ہے؟ وہ وہی ہے اللہ کی طرف سے جو نبیوں و رسولوں پر نازل ہوتی رہی ہے، اور جس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی و رسولوں کو تعلیمات دیتا رہا ہے، اور وہ نبی رسول آگے اپنی امتوں قوموں کو اللہ کے پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ ہدایت آسمان سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ تو اسے یہ پتہ چلا کہ ہدایت کا سرچشمہ جو ہے اور اصل ہدایت جہاں سے ملتی ہے وہ آسمان سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اور جو شخص بھی اس وحی کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، وہی اس کی گمراہی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں، جس طرح کہ موطا مالک کی حدیث ہے کہ آپ میں کہ انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کہ میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں پر کاربند رہو گے، چلتے رہو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میری سنت ہے، یا اس کے نبی کی سنت ہے۔ تو یہ وہ ہدایت کے سرچشمے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، چاہے وہ قرآن کے الفاظ کی شکل میں ہو یا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے انداز سے ہو، تو یہ ہے جو ہدایت کا اصل ذریعہ ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ اس سے ہٹ کر کہیں اور جگہ سے اس کو ہدایت ملے گی، تو وہی اس کی حماقت اور بیوقوفی کی دلیل ہے، اور وہی اس کی گمراہی کا رستہ ہے۔ کیونکہ اللہ نے دو ٹوک یہاں پر بھی اور اس آیت کو قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہوں پر دہرایا، سورۃ طٰہٰ میں بھی اسی بات کو دہرایا، وہاں پر بھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پس جو اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایہ میری اس ہدایت کی۔ یہاں پر بھی یا جو لگا ہے آخر میں، یا متکلم ہے کہ جو میری ہدایت، میری طرف سے آنے والی ہدایت، اس کے پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس ان پر نہ کوئی خوف ڈر ہوگا اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ تو یہاں پر پھر تاکید آ گئی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ہے اس کی اتباع کرنا ہے، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر نہیں چلنا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو اتباع کرے گا میری ہدایت کی۔ اور یہ آیت دو ٹوک اور کھلے طور پر ایک مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ انسان اس زمین پر، اس دنیا میں جو ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے، وہ اپنے رستے خود تجویز کرنے کے لیے اس کو نہیں چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس کو زمین پر بھیجا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت کے لیے یہ نہیں کہ ہر انسان کو جس طرح اس کے دل دماغ میں آئے وہ کرتا چلا جائے، بلکہ اس عبادت کا طریقہ کار بھی اللہ نے خود ہی متعین کیا ہے، اور خود ہی اس کو یعنی اس کا بتایا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے گی ہدایت، اور اللہ کی طرف سے اس عبادت کے طریقے آئیں گے۔
اور اس لیے اس آیت سے اور اس طرح کی قرآن کریم کے جو دوسری آیات ہیں اس میں اس بات کی انسان کو تنبیہ ہے کہ اگر کوئی ہدایت پانا چاہتا ہے تو لازماً اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے قرآن کو سیکھے، اللہ کی وحی کو جانے، آسمان سے آنے والی وحی جو ہے اس کو پہچانے، اس کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہو، تو یہ ہے جو ہدایت کا رستہ ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی ہدایت نہیں ہے، نہ تو کسی عالم فقیہ کی بات میں ہے جو اس کی وہ بات جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے۔ ہاں، اگر عالم یا فقیہ یا کوئی امام یا کوئی بھی مفتی وہ قرآن کریم ہی کی آگے اس کی وضاحت کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، حدیث ہی کی شرح بیان کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو آپ کا مقصد ہے، ہاں تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کو کس چیز کا علم نہ ہو تو پوچھو کن سے؟ اہل علم سے۔ تو اہل علم کا کام صرف اور صرف اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرنا ہے، اور بیان کرنے کے لیے بھی وہ مقصد سامنے ہو جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ اس مقصد سے ہٹنا ہے اور نہ ہی اس سے ہٹ کر کو اور باتیں اپنی طرف سے ایجاد کرنی ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں دو ٹوک طور پر ایسی چیزوں کو جس کا مصدر، جس کا منبع قرآن و سنت نہ ہو، ان چیزوں کو مردود اور ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس شخص نے وہ عمل کیا، وہ کام کیا جو ہماری طرف سے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، وہ مردود ناقابل قبول ہے۔ اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسا کرنے والوں کو مشرک قرار دیا ہے، اور ایسا ان کا کام جو ہے اس کو کھلے طور پر شرک کا نام دیا ہے، کہ جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی باتیں ایجاد کرتے بناتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آیت بھی اور اس طرح کی آیتیں کھلے طور پر انسان کو تنبیہ کرتی ہیں کہ ہدایت جو ہے اصل وہ اللہ کی طرف سے ہے، آسمان کی وحی ہے، اس میں ہدایت ملے گی، کہ جو اس وحی سے ہٹ کر کسی اور چیز کو، کسی اور کتاب کو، کسی باتوں کو سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت اس سے ملے گی، وہ ہدایت نہیں بلکہ وہ گمراہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اگر ہدایت جو ہے وحی کے اندر ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وحی کے اندر ہدایت ہے، تو اس ہدایت کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ اور یہی وہ اصل شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ جس میں لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کہ دین کے نام سے، نیکی کے نام سے ان کے اندر طرح طرح کی خود ساختہ باتیں ایجاد کرنا، اس طرح کی چیزوں پر چلا دینا، ان کو اپنی طرف سے باتیں بنانا، گھڑنا، اور سمجھنا کہ یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی دین ہوتا ہے۔ اور اسی بنیاد پر تھے دنیا میں مختلف طرح کے مذہب اور دین اور فلسفے اور یہ جماعتیں اور فرقے اور یہ ساری چیزیں پائی گئی ہیں، ورنہ اللہ کی طرف سے آنے والا دین ایک ہی ہے، اور دین اسلام ہے جو توحید پر ہے اور نبیوں کے طریقے پر ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ لیکن شیطان ہے کہ جو لوگوں کو اس رستے سے ہٹا کر، اللہ کی وحی سے پھیر کر، ان کو دوسرے رستوں پر چلا کر ان کو یہ تصور دیتا ہے کہ تم بڑے ہدایت یافتہ ہو۔ تو اس لیے ضرورت ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، ان باتوں کو سمجھنے کی کہ ہدایت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے قرآن میں اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان میں ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہاں اس ہدایت کی اتباع کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نہ ان کے اوپر کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ ڈر ہوتا ہے، خوف جس کا لفظ آیا پر آیا ہے، ڈر ہوتا ہے کسی مستقبل کے بارے میں کہ آنے والے وقت میں کیا پیش آئے گا، جس کو ہم خدشے کا نام دیتے ہیں، کہ آدمی کو کھٹکے اور خدشات ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا پیش آئے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے ڈر۔ اور ڈر کس کو ہوتا ہے آنے والے وقت میں؟ کہ جو صحیح طریقے پر نہ چلا ہو، جس کے معاملات صحیح نہ ہوں، ہاں ڈر اس کو ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرا کیا ہے؟ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ غم کس چیز پر ہوتا ہے؟ کسی گزری ہوئی چیز پر جو چھوٹ جائے، جو کھو جائے انسان سے، اس پر اس کو غم ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ چیز میرے پاس رہتی، کاش کہ نہ چھوٹتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانی وحی کے اوپر چلنے والے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے ہدایت کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہیں، نہ تو ان کے لیے مستقبل کا کوئی ڈر خوف ہے، اور یہ مستقبل کون سا؟ دنیا کا مستقبل بھی اور آخرت کا مستقبل بھی۔ دنیا کے اندر بھی ان کو کس طرح کا ڈر خوف نہیں ہے،
لیکن کہنے والا کہے کہ دین پر چلنے کے لیے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، ڈر خوف تو ہوتے ہیں، ہم وہ ڈر خوف ہیں جو صرف اور صرف ظاہراً ہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ دشمنوں کا، طاغوتوں کا، دنیا کے فرعونوں کا ڈر خوف، ہاں یہ صرف اور صرف ظاہر ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کے بندوں کے دل کے اندر اس طرح کا ڈر خوف نہیں آتا۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے انبیاء رسولوں اور اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں میں کہ بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر بھی کس انداز سے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کہ جہاں پر لوگوں کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ لرز رہے ہوتے ہیں، وہاں پر کس انداز سے مطمئن ہوتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے دل میں کوئی ڈر خوف نہیں، اگرچہ ظاہراً حالات ایسے ہیں جو ڈر خوف کے ہوں۔ تو نہ تو ان کے لیے دنیا کے اندر کوئی ڈر خوف ہوتا ہے، کیونکہ ایک اللہ کے اوپر ایمان ہے اور ان کو یقین ہے کہ وہ اللہ ان کا ساتھ دینے والا ہے، اور نہ ہی دنیا سے جاتے ہوئے مرتے ہوئے بلکہ ان کو بشارتیں ملتی ہیں اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی بخشش و مغفرتوں کی، اور اللہ کی جنتوں کی بشارتیں دنیا میں ان کو مل جاتی ہیں، اور نہ ہی قبر میں ان کے لیے کوئی ڈر خوف ہوتا ہے، اور نہ قبر سے اٹھتے ہوئے اور نہ محشر کے میدان میں، حتیٰ کہ اسی امن و امان سے اور بغیر کسی خطرے خوف کے جنتوں میں جا پہنچتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کوئی ڈر خوف نہیں، مستقبل میں کسی زمانے میں بھی، کسی وقت میں بھی، اور نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ غم کا آدمی کھاتا ہے کسی چھوٹی چیز پر جو اس سے چیز چھوٹ جائے، اور غم یہاں پر اگر تو دین ایمان کے حوالے سے ہے تو اس پر غم کرنے کا کوئی یعنی کہ موقع ہی نہیں، کیونکہ دین ایمان پر چلے ہیں۔ اور اگر غم ہے کسی دنیا کی چیز چھوٹ جانے پر تو یہ غم ہوتا ہے مادہ پرستوں کو، دنیا پرستوں کو۔ اللہ کے بندوں کو جن کی نظریں آخرت پر ہوتی ہیں، ان کو دنیا یعنی کہ دنیا کی کوئی ایک چیز چھوٹ جائے بلکہ دنیا بھر بھی چھوٹ جائے ان سے، تو ان کو اس کا کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ اس دنیا کے چھوٹنے کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں جو ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے۔ تو اس لیے ان کو کس چیز کا غم ہوگا؟ تو یہ وہ حقیقی سعادت ہے، یہ حقیقی خوشحالی ہے، حقیقی خوشی ہے جو انسان کے لیے ہے سعادت مندی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ طٰہٰ میں، وہاں پر بھی اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کے آیات ذکر کی، تو کیا فرمایا؟ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبختی کا شکار ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، ہدایت بھی پالے گا اور بدبختیوں سے بھی بچ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ جو ہدایت کے رستے پر چلنے والے، اور اصل سعادت اور خوشحالی کا رستہ یہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ کفر کرنا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، اللہ کے نبیوں کو ٹھکرایا، قرآن کو جھٹلایا، چاہے وہ ٹھکرانا جھٹلانا کھلے انداز سے ہو ابو جہل فرعون کی طرح، یا حجتیں تعویلیں کر کے ہو کہ بات تو صحیح ہے، قرآن تو سارا آنکھوں پر ہے لیکن ہمارے بڑوں کی باتیں بھی سچی ہوتی ہیں، وہ بھی جھوٹ نہیں کہتے، تو قرآن کو ٹھکرا دیا، پیچھے چھوڑ دیا اور بڑوں کی باتوں کو لے لیا، اپنی منمانی کر لی۔ ہاں یہ بھی سارے کفر کے اور یہ بھی جھٹلانے کے انداز ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، آیتوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم میں آیات کا لفظ بار بار ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تو آیات قرآن کریم میں جب بھی آیتوں کا لفظ آتا ہے تو اس میں مختلف معنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات ہی ہوتی ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے مختلف طرح کے جو احکامات ہیں، کہ جو دی ہوئی خبریں ہیں، جو کیے ہوئے وعدے ہیں، جو مختلف طرح کے اللہ کے فیصلے ہیں، ہر طرح کی چیز وہ اور آیات کے اندر آتی ہے۔ اس طرح ان آیات میں کائنات کے اندر پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی عظمت کی نشانیاں بھی ہیں، ان کو بھی اللہ نے آیات کا نام دیا ہے، جس میں ہر نشانی کے اندر، ہر کائنات کی، ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اللہ کے وجود کی دلیل بھی ہے، اللہ کی قدرت و عظمتوں کی اور اللہ کی توحید کی دلیلیں بھی ہیں، ان کو بھی اللہ نے آیات کہا ہے۔ اس طرح نبیوں کو ملنے والے معجزات، وہ ان کو بھی اللہ نے آیات کا نام دیا ہے، کیونکہ وہ بھی نشانیاں ہیں۔ تو اس طرح کی طرح طرح کے وہ آیات ہیں کہ جن کا قرآن کریم میں جو ذکر آتا ہے تو سبھی ہی آیتیں مراد ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، نہ تو قرآن کی آیتوں کو سمجھا سیکھا، اس پر عمل کیا، نہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت و عظمتوں کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر غور و فکر کیا، اور نہ ہی اللہ نے اپنے نبیوں کی صداقت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جو معجزات وغیرہ نازل کیے ان کو دیکھا، ان کو سمجھا۔ تو یہ جھٹلانا بھی، چاہے وہ صاف طور پر ان کا انکار کر دینا ہو کہ جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، یا اس پر توجہ نہ دینا ہو،
اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہو یا سمجھنے کے بعد بھی اس کو عمل میں نہ لانا ہو، یہ ساری ہی جھٹلانے کے انداز۔ تو ماں کہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں۔ اور یہاں پر ہم قرآن کریم کا ایک بہت بہتر انداز سمجھنا چاہتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اکثر جنتیوں کا یا جہنمیوں کا جو ذکر کیا ہے، ان کے لیے کوئی خاص نام کم ہی دیا ہے، لیکن ان کی صفتیں زیادہ بیان کی ہیں کہ جو یہ صفت رکھنے والے ہیں وہ متقی جنتی ہوں گے، اور جو یہ صفت رکھنے والے ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ یہ صفت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جس کی یہ صفت ہوگی اس کا انجام یہ ہوگا، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ میں تو مسلمان کہلاتا ہوں، میں تو کلمے پڑھتا ہوں، تو میں کیسے جہنمی ہوں گا، اگرچہ وہ اسی طرح کا کفر بے ایمانی کر رہا ہو جو کوئی کافر کر رہا ہے، کوئی ہندو کر رہا ہے، اسی طرح سے قرآن و سنت کو ٹھکرا رہا ہو جس طرح کہ کوئی منافق یا کوئی کافر ٹھکرا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے صفات بیان کر دیں کہ قرآن کو جھٹلانا، اللہ کی وحی کو ٹھکرانا، اس کا انکار کر دینا، کسی بھی انداز سے انکار کیوں نہ ہو، یہ سبھی وہ لوگ ہیں اولئک اصحاب النار، جو جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اصحاب النار کا لفظ آتا ہے تو اس سے عموماً وہ لوگ مراد ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے، کیونکہ جہنم میں جانے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک ہے جو اصل کافر مشرک ہے، جو ویسے ہی دین سے پھرا ہوا ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اور دوسرا وہ مسلمان جو توحید و سنت پر تھا، لیکن اس نے کوئی کبیرہ گناہ کیے، کوئی اس طرح کی بڑی غلطیاں گناہ کر لیے جس سے توبہ طائب نہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضوں سے اس کو جہنم میں ڈالے گا، لیکن صرف اس کو سزا دینے کے لیے، اور سزا پوری ہونے پر اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ تو لیکن جہاں پر اصحاب النار کا لفظ آتا ہے اس سے مراد ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والے، یعنی کافر مشرک ہیں، چاہے وہ کھلے کافر ہوں یا کسی اور انداز سے کفر کرنے والے ہوں۔ تو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ وحی کے اوپر نہ چلنا، اللہ کے وحی کو ٹھکرانا، اس کا انکار کرنا، اس کو نہ ماننا، اس سے اعراض کرنا، جو بھی انداز کہہ لیجئے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام جہنم ہے، جو ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ہوگی۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور وہاں پر اور بھی گہرا ٹھوس لفظ استعمال کیا ہے۔ وہاں پر یہ نہیں کہا کہ جھٹلایا ہے، کفر کیا، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو نہیں جھٹلا رہا۔ وہاں پر اعرض، جس نے منہ موڑا، جس نے منہ پھیرا، منہ پھیرنے کے مختلف انداز، قرآن و سنت کو سیکھا ہی نہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، توجہ ہی کبھی نہیں دی اس پر کہ قرآن ہوتا کیا ہے، اگر کوئی چیز پڑھ بھی لی ہے تو اس کو سمجھا نہیں کہ اس کے اندر معنی کیا ہے، اور اگر سمجھ بھی آ گئی تو عمل کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ حکم میرے لیے ہے کسی اور کے لیے ہے، جس طرح کہ بہت سے لوگوں کا حال ہے کہ قرآن و سنت کو پڑھنے کو پڑھتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور بلکہ ممکن ہے لوگوں کو سمجھا رہے ہوں، لیکن خود عمل پیرا ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سبھی کے سبھی وہ لوگ ہیں جو اعراض کرنے والے ہیں، بعض اوقات سمجھنے کے بعد بھی، جاننے کے بعد بھی کہ اس کا حکم کیا ہے، مختلف وہاں پر حجتیں تعویلیں کر کے، مختلف طرح کے ہیلے بہانے کر کے جو ہے اس کو چھوڑنے کے کوئی ہیلا دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو چھوڑا جائے، کیسے جو ہے اپنی بات منوائی جائے، اپنے بڑے کی بات منوائی جائے اور اس کو چھوڑا جائے۔ یہ سارے کے سارے اعراض کے، منہ پھیرنے کے، منہ موڑنے کے انداز ہیں۔ تو وہاں تو سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی میرے ذکر سے، میری وحی سے منہ موڑے گا، اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا، اس پر نہیں چلے گا، تو کیا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس سب سے پہلے تو دنیا کی زندگی ہے اس کی تنگ ہو جاتی ہے، اور اگرچہ دنیا کی ریل پیل کتنی بھی ہو لیکن دل تنگ ہوگا، پریشانیاں طرح طرح کے، یہ مصیبتیں اس پر چھائی ہوں گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن بھی اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ ہے انجام ہر اس آدمی کا کہ جو اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے، اللہ کے وحی سے منہ پھیرتا ہے، قرآن و سنت سے ہدایت لینے کے بجائے کو اور ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون ہے، اصحاب النار ہے، جہنم والے ہیں کہ جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ آیتیں جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ بہت
یعنی کہ معنی خیز آیتیں ہیں ایک مسلمان کو نہ کہ صرف پڑھنے کی حد تک، سننے کی حد تک، بلکہ ان پر غور و فکر کر کے اپنے رستے کا متعین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہدایت کے رستہ اپنائے ہوئے ہے، وہ کیا ہدایت جو لے رہا ہے قرآن و سنت سے لے رہا ہے یا کسی اور سے لے رہا ہے، اور اگر ہدایت کا رستہ نہیں اختیار کیے ہوئے تو اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ یا بنی اسرائیل، یا مخاطب کرنے کے لیے کسی کو پکارنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اور بنی جمع ابن کی، بیٹو، اسرائیل کے بیٹو، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری اس نعمت کو، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وَأَوْفُوا اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ اور صرف مجھ سے ہی، فَارْهَبُونَ پس تم ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ، انزلت جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، مصدقا جو تصدیق کرنے والا ہے، سچ بتانے والا ہے، لما معکم لما اس کو، معکم جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ جو کتاب ہے اس کو تصدیق کرتا ہے، ولا تکونوا اور نہ ہو جاؤ تم، اول کافر به اول سب سے پہلے، کافر کفر کرنے والے، به اس سے سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، ولا تشتروا اشترا کے معنی کسی چیز کو خریدنا یا بیچنا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نہ خریدو یا نہ بیچو، بآیاتی نہ خریدو، بآیاتی میری آیتوں کے بدلے میں، ثمناً قلیلا ثمن کے معنی قیمت، قلیلاً تھوڑی، وإیایا اور خاص مجھ سے ہی، صرف مجھ سے ہی، فاتقون پس تم ڈرو، ولا تلبسوا الحق ولا اور نہیں، تلبسوا لبس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو خلط ملط کرنا، نہیں خلط ملط کرو، نہیں گڑبڑ کرو، نہیں ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق اور تم چھپاتے ہو حق کو، تکتمو کتمان سے چھپانا، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 42 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہاں سے لے کر آیت نمبر تقریباً 117 کے تک، وہاں تک جو ہے یہ، یا 147 تک کی آیتیں جو ہیں، 147 تک کی آیتیں، یہ آیتیں سبھی کی سبھی بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر ہوتی ہیں، اگرچہ اس میں کہیں کہیں مشرکین کا، آپ کے زمانے کے جو مشرک کے کافر مشرک یعنی کہ بت پرست، ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے، اور کہیں پر اس امت کے جو مسلمان ہیں ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ ساری آیات جو ہیں 147 تک، یعنی کہہ لیجیے کہ تقریباً 107 آیتیں کہ جن کا تعلق جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کیا ہے؟ بنی کا معنی ہم نے بتایا بیٹے، ابن کی جمع، اور اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور یوسف علیہ السلام کے باپ ہیں، تو ان کا لقب ہے اسرائیل، جس کا معنی ہے عبداللہ۔ اسریانی یعنی کہ زبان میں اسرائیل کا معنی عبداللہ ہے، تو یہ یعنی کہ ان کا نام یعنی کہ لقب اسرائیل ہے۔ اور ان کی جو اولاد تھی، ہم جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی 12 بیٹوں سے ان کے آگے نسل چلائی، جو آگے لاکھوں تک پہنچی، اور پوری ایک قوم بن کر دنیا میں وہ ظاہر ہوئی، اور پھر ان کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور یعنی کہ مورخین کے مطابق ان کے سب سے پہلے نبی یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو نبی تھے وہ یوسف علیہ السلام ہی تھے، تو سب سے پہلے نبی ان کے یوسف علیہ السلام تھے، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
اور ان کے درمیان سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ہر زمانے میں ہر جگہ پر ہی نبیوں کا سلسلہ جاری رکھا، تو سینکڑوں کی تعداد میں ان کے اندر نبی آئے، رسول آئے، انہی میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یعنی کہ ان کے بھائی ہارون، اور ان کے بعد زکریا علیہ السلام، اور یہ سارے انبیاء وغیرہ سبھی اسی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ تو بنی اسرائیل ایک قوم کی حیثیت سے ظاہر ہوئی، اور اللہ نے اس قوم کو ایک وقت تک بہت بڑے انعامات سے نوازا، اور سب سے بڑا انعام کیا تھا کہ جو ان کے اندر نبی اور رسول پیدا کیے، نبی رسول بھیجے ان کی رہنمائی کے لیے، اور ساتھ ساتھ ان کو جو ہے دنیاوی طور پر بھی عزت اور مقامات دیے، جس طرح کہ اگلی آیتوں میں ان کا ذکر آ رہا ہے، اور مالی لحاظ سے بھی، عزت شہرت کے لحاظ سے بھی کافی اللہ نے ان کو انعامات کیے ان پر۔ تو اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں قرآن کریم میں سب سے زیادہ، حالانکہ باقی قومیں بھی گزرتی ہیں، قوم عاد و ثمود ہے، قوم نوح، ان سے پہلے قوم لوط ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قومیں ہیں، لیکن ان قوموں کا اس قدر ذکر نہیں آتا کہ جس قدر بنی اسرائیل کا ذکر ہم قرآن کریم میں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی ایک وجوہات ہیں کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی شکل میں موجود تھے، اور تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آسمانی دین جس کو کہا جاتا تھا وہ دین تھے جو یہود و نصارہ کے تھے، اور یہود و نصارہ دونوں ہی بنی اسرائیل کے ان کی طرف منسوب ہیں یا ان میں شمار ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، یہود و نصارہ کو، ان کو مخاطب کرنا اس قرآن سے کہ جو تم میں سے حق کے متلاشی ہیں اور جن کو حق کا انتظار تھا اور جو حق کی تلاش میں تھے، اللہ نے ان کو اس قرآن کو نازل کر کے ان کو تنبیہ کر دی کہ حق جس کی تم تلاش میں تھے وہ تمہارے پاس آ چکا، تو اس کو اپنا لو۔ اور جو ان میں باطل پرست تھے ان کو تنبیہ کرنا ہے ان آیتوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر جو واقعات بار بار ذکر آتے ہیں کہ تم کس قدر حق سے پھرے ہوئے ہو، اگرچہ تم کو اللہ نے ایک وقت میں بڑے انعامات سے نوازا تھا، لیکن تم نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کر کے اور اللہ کے دین سے روگردانی کر کے، اور بلکہ حتیٰ کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ بعض اوقات اللہ کے نبیوں کو قتل شہید تک کیا گیا، اتنے بڑے بڑے جرم کر کے تم اس عہدے اور منصب سے جو ہے تم گر چکے ہو۔ اور اللہ نے ان آیتوں کے اندر جو ہے بنی اسرائیل کے جو باطل پرست لوگ تھے ان کے باطل کو کھولا کہ تم جو بڑے دین کے دعوے دار ہو اور دین کا بڑا جو ہے ایک جو ہے وہ روب جمائے ہوئے لوگوں پر، تو تمہارے دین کا حال کیا ہے کہ وہ صرف باطل پرستی ہے، ہٹ دھرمی ہے، جاہلانہ تعصبات ہیں، اور اپنے صرف نفس پرستی کے معاملات ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ نے اتمام حجت کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے کہ تم کیا ہو اور تمہاری حقیقت کیا ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ ہم بڑے دیندار ہیں، تمہارا دین جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ان کے جو دینی مذہبی ڈھونگ تھا اس کا اللہ نے راز کھولا ہے۔ اور تیسرا مقصد جو ہے، اب قرآن کو پڑھنے والے تو مسلمان ہیں، سننے والے تو مسلمان ہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو تنبیہ کرنا کہ تم سے پہلے بنی اسرائیل یہ قوم جو گزری ہے اور اللہ نے ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے انعامات کی قدردانی نہ کی، ان کی ناقدری کی اور دین کے خلاف چلے، تو اللہ نے کس انداز سے اس قوم کو گرایا، ان کو ذلیل و خوار کیا۔ اور قرآن ہی بتاتا ہے دوسری آیتوں میں کہ کس انداز سے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے ان پر ذلت و خواری ان پر مسلط ہو چکی۔ تو جس میں اس امت کے مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کہیں تم بھی اپنے سے پہلے یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے ان رستوں پر نہ چلنا، ان کے طور طریقے اختیار نہ کر لینا کہیں، کہ جس انداز سے ان کے ہلاکتیں، تباہیاں، بربادیاں ہوئی ہیں، ذلتیں ہوئی ہیں، کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ آپ نے بھی ان چیزوں کی پیشین گوئیاں کیں اور اس پر لوگوں کو تنبیہ کی۔ تو چنانچہ صحیح حدیث میں آپ فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے جس طرح وہ چلتے ہیں، یعنی کہ بالکل وہی انداز اختیار کرو گے، حتیٰ کہ اگر کسی وہ سانڈے کی بل میں جا گھستے ہیں تم بھی وہاں پر جا گھسو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا الیہود والنصارہ، کیا اسے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ میں کہ ان کے سوا پھر اور کون ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے کثرت سے اس قوم کا ذکر کیا، مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے
کہ اللہ کے انعامات اسی وقت تک قوموں پر رہتے ہیں جب تک قومیں اللہ کے انعامات کو پانے کے قابل لائق ہوتی ہیں، اور جب وہ اس کے نااہل ہو جاتی ہیں تو وہ قومیں جن کو بڑی فضیلتیں ملی ہوتی ہیں، جن کو بڑے انعامات ملے ہوتے ہیں کسی وقت میں، وہی قومیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے عبرت اور سبق کا نشان بن جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے مقاصد ہیں بنی اسرائیل کے واقعات کا کثرت سے ذکر کرنے میں، اور اسی لیے ہم چاہیں گے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے نہ سمجھیں کہ یہ تو بنی اسرائیل کے واقعات ہیں۔ اصل میں اللہ نے ہمارے لیے بیان ہی اس لیے کیے ہیں کہ تاکہ ہم ان کے واقعات سے سبق حاصل کریں۔ عربی میں کہا جاتا ہے ایاکی آنی واسمعی جارہ، اور کبھی کسی کے ان کے پڑوسن جو ہے وہ غلط ہو یا اس کو تنگی ہوتی ہو تو عورت بیٹی کو مخاطب کر کے یعنی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، اور مقصد اس کا اپنے پڑوسن کو سنانا ہوتا ہے کہ تم سنو۔ تو قرآن کا بھی انداز یہی ہے کہ واقعات تو بنی اسرائیل کے ذکر کیے ہیں، لیکن اگر اصل جو ہے مسلمانوں کو تنبیہ کرنا، ان کو بتانا سمجھانا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل کیا تھے اور کیا ان پر انعامات ہوئے تھے اور کس انداز سے پھر وہ ذلتوں جا پہنچے، تو کہیں تم بھی ان کے رستے اختیار نہ کرنا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اور بعد میں قوم کی حیثیت سے ظاہر ہوتے ہیں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اذکروا یاد کرو، اور یاد کرنے سے مراد یعنی دیکھو، تاریخی طور پر بھی یاد کرو کہ اللہ کی کیا کیا نعمتیں تمہارے اوپر رہی ہیں، ان کے دل میں بھی ان کے نعمتوں کا اعتراف کرو، اور پھر عملی طور پر بھی ان نعمتوں کے تقاضوں پر چلو، کیونکہ کسی چیز کو یاد کرنے کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ تاریخی کو آثار دیکھ لیے اور بس بات ختم ہوگی۔ اللہ نے اگر تاریخی طور پر بھی کوئی آثار ہمیں دیکھنے کا حکم دیا ہے تو وہ بھی سبق اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ آج کے کافر و جاہلوں کی طرح کہ تاریخی آثار کی بڑی اہمیت ہے، بڑا اس کے حفاظ کرنے کی کوشش ہے، لیکن کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ یہ قومیں جو ہلاک ہوئیں، تباہ ہوئیں، جن کی بڑی تہذیب و تمدن تھی، اور ان کا انجام کیا ہوا اور اس انجام سے ہمیں کیسے بچنا ہے۔ تو اس لیے کسی چیز کو یاد کرنے کا اصل جو اس کا انداز ہے، اس سے سبق اور عبرت حاصل کرنا کہ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ نعمتی کا لفظ اگرچہ ایک نعمت ہے، لیکن اس سے مراد جنس ہے کہ ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر نعمتیں تھیں، کہ جو سب سے بڑی نعمت نبوت کی، رسالت کی، ہدایت کی نعمت اللہ نے جو ان کے اوپر کی، اور ہدایت کے راستے دکھانے کے لیے طرح طرح کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے انتظامات ہوئے، تو جو نعمت میں نے تم پر کی انعمت علیکم، یہ صرف نہیں کہا کہ میری صرف نعمت کو یاد کرو، بلکہ فرمایا کہ جو نعمت میں نے تم پر کی، مزید تنبیہ کرنے کے لیے کہ ساری انعامات اللہ کی طرف سے تھے۔ اگر تم کو کوئی کسی زمانے میں کوئی فضیلت ملی ہے، کوئی عزت وقار ملے ہیں اور اس طرح کے انعامات تم پر ہوئے ہیں، تو محض اللہ کے فضل ہے، اس کے انعامات تھے، نہ کہ تمہارے اپنے کوئی اس میں کردار تھا یا اپنی تمہاری صلاحیتیں تھیں۔ تو نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے عہدوں کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ یعنی اصل نعمت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی جائے، اور عہد کا معنی ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ عہد سے مراد حکمران بادشاہ کی طرف سے جو بھی آرڈر آتا ہے، جو بھی اس کی طرف سے حکم جاری کیا جاتا ہے، وہ سبھی کا سبھی اس کے رعایا کے لیے، اس کے ملک کے باشندوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ عہد ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے احکامات تھے، اور ان میں سے بعض احکامات کا قرآن کریم میں ذکر بھی آتا ہے۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے انہی احکامات کو بیان کرتے ہوئے، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اگر تم نماز قائم کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے اور ان کی عزت کرتے ہو، ان کی توقیر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، تو پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ میں بھی پھر تم کو تمہارے گناہ بخشوں گا، تمہاری یعنی کہ جنتوں کے وعدے کیے ان چیزوں کے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے عہد، تو اللہ فرماتا ہے اوفوا بعہدی، پورا کرو میرے عہدوں کو، اوفی بعہدکم، تو میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ ہاں یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ جو معاملہ ہے، اور یہ آیت واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل جزا جو ہے عمل کے ساتھ ہے، بغیر عمل کے نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد ان کے ساتھ کیا تھا؟ دنیا میں عزت و وقار ملنے، دنیا میں امن و امان ان کو حاصل ہونے،
اور آخر میں جنتوں کے وعدے. تو اللہ ماتا ہے کہ تم اگر میرے وعدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے میرے وعدوں کو پورا کرو. جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ان کو پورا کرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. ایّایا کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ فاتحہ کے اندر. ایّاکا وہاں پر مخاطب تھی اور یہاں پر یا متکلم ہے کہ وہاں پر ہم مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے کہ خاص تیری ہی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کے متعلق کہتا ہے کہ صرف مجھ سے ہی. فرحبون پس تم ڈرو. رہب کا لفظ کس سے ہے؟ ترہیب سے. ترہیب کے معنی کس چیز سے ڈرنا، کس چیز کا خوف اختیار کرنا. اور حقیقی معنوں میں اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے کہ خاص مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور کا ڈر خوف دل میں نہ بٹھاؤ. اس لیے تقویٰ اور رہبہ اور خوف ڈر جو ہے یہ بھی ایمان اور عقیدے کے موضوعات میں سے ہے کہ جب کسی کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر خوف طاری ہو جائے، کہ وہ ڈر خوف جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کہ جس میں اللہ کی تعظیم، اللہ کی محبت، اس کی ہیبت، ہاں اس طرح کا خوف ڈر اگر اللہ کے سوا کسی اور کا دل میں رکھ لیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے. اسے ماتا اللہ تعالیٰ کہ کسی اور سے نہ ڈرو، میرے عہدوں کو پورا کرو، میرے حکموں پر چلو اور صرف مجھ سے ڈرو. اس کا حکم کیوں دیا کہ صرف مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو؟ کیونکہ اکثر اوقات انسان کسی نیکی کے راستے کو چھوڑتا ہے، کسی بات کو صحیح سمجھتے ہوئے پھر بھی اس کو نظر انداز کرتا ہے، اس پر نہیں چلتا. کس لیے؟ کہ مختلف طرح کے اس کے ہاں جو خطرات اور ڈر ہوتے ہیں کہ اگر یہ کام کروں گا تو لوگوں کی طرف سے، باطل پرستوں کی طرف سے مخالفت، دشمنی ہوگی اور اذیتیں ہوں گی، یا یہ کام کروں گا تو دنیا کے طرح طرح کے جو مفاد فائدے ہیں وہ چھوٹ جائیں گے. تو طرح طرح کے ڈر ہوتے ہیں. کہیں فائدہ چھوٹنے کا ڈر ہوتا ہے، کہیں کوئی اذیت تکلیف آنے کا ڈر ہوتا ہے. تو اللہ ماتا ہے کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے بندے ہو تو صرف اللہ کا ڈر اختیار کرو، کسی اور کا ڈر دل میں نہ رکھو. وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ بما انزلت جو میں نے نازل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارے میں ذکر کیا کہ میں نے اس کو نازل کیا. انزلت یہ تا کی ضمیر اللہ کی طرف جو لوٹتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس بات کی تنبیہ ہے کہ قرآن کسی اور طرف سے نہیں آیا بلکہ خود اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے. اور تم یہود و نصارہ اس بات کا یقین رکھتے ہو یا اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کرتا ہے. تورات انجیل اس نے نازل کی ہے، تو جس طرح تورات انجیل اس نے نازل کی تھی ایسے ہی اس نے تو قرآن کو بھی نازل کیا. تو اگر تم تورات انجیل کو اس لیے مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. تو اس سے انزلت کا لفظ ہی اس بات کا معنی دیتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آنے والا ہے، اور جو اللہ کی وحی کو ماننے والا ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ جس طرح پہلی وحی کو مانتا رہا ہے اس کو بھی مانے. مزید کیا ہے؟ یہ صرف اتنا نہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، بلکہ فرمایا مصدقا لما معکم. یہ قرآن جو نازل کیا میں نے، یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس تورات انجیل ہے یا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تمہارے پاس پہلے سے ہیں. یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اسی کی تصدیق کرتی ہیں، کوئی انوکھی الگ چیزیں نہیں ہیں. اور یہ قرآن کریم میں ہم بار بار پڑھیں گے، مختلف جگہوں پر پڑھیں گے، اس بات کی تنبیہ کرنے کے لیے کہ اگر تم واقعی اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہو اور ان کی لائی ہوئی کتابوں کو، تورات انجیل کو ماننے کے دعوے دار ہو، تو پھر اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو میں نے قرآن نازل کیا ہے، اب جو میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول بن کر آئے ہیں اور کوئی الگ تعلیمات لے کر نہیں آئے، وہی تعلیمات ہیں، اسی طرح کی توحید اور ایمان کی باتیں ہیں جو تمہاری کتابوں میں ہیں، تو پھر اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے تم؟ تو اس میں فما مصدقا لما معکم جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس کے موافق ہے، مخالف نہیں ہے. تو پھر بھی کیا وجہ ہے کہ تم سابقہ کتابوں پر تو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو؟ یعنی اگر آدمی ایک چیز کو مانتا ہے اور اسی طرح کی دوسری چیز آتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک چیز کو مان لیا اور دوسری کو ٹھکرا دیا؟ ہاں اگر واقعی کی چیز مخالف ہو اور الگ چیز ہو تو اس کو ٹھکرانے کا تو تک بنتا ہے، لیکن اگر اس کے موافق چیز ہے تو کیسے اس کو ٹھکراتے ہو؟ تو یہاں پر حقیقت میں ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم واقعی ہی سابقہ کتابوں پر یا سابقہ نبیوں پر سچا ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، آپ کے لائے ہوئے کتاب، آپ کے لائے ہوئے قرآن کو بھی مانو، اس پر بھی ایمان لاؤ. اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا مطلب کہ تم سابقہ نبیوں کے ساتھ بھی تمہارا ایمان جھوٹا ہے.
وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام اور آپ کے دین کے بارے میں اس قدر تفصیلات سے بتایا ہوا تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہود و نصارہ ایسے جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب ان لوگوں کا آپ کو ٹھکرانا، آپ کو جھٹلانا، آپ پر ایمان نہ لانا حقیقت میں سب سے پہلا کفر ہے، کیونکہ عام مشرک، عرب کے مشرک لوگ جو تھے، جاہل تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ واقعہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور نہ ان کے پاس کس طرح کی خبر تھی۔ لیکن یہود و نصارہ ان چیزوں کو اچھی طرح جانتے سمجھتے تھے، تو ان کا آپ کا انکار کرنا، آپ پر ایمان نہ لانا حقیقت میں کیا تھا؟ یہ سب سے پہلا کافر وہ شمار ہوتے۔ تو اس لیے مایا کہ تم سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ جس آدمی کو حق بات معلوم ہو، اس سے تقاضا ہے کہ وہ سب سے پہلے حق کو اپنانے والا وہی ہو، اور اگر حق بات معلوم ہونے کے باوجود بھی اس کو نہیں اپناتا تو وہ دوسروں سے پہلے اس کو ٹھکرانے والا، اس کا انکار کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت۔ اشترا کا لفظ جو ہے یہ بیچنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خریدنے کے لیے، لیکن زیادہ تر خریدنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ نہیں لو میری آیتوں کے بدلے میں، اور آیتوں سے مراد بھی قرآن کریم کی آیتیں ہوں یا اللہ کے احکامات ہوں، حلال و حرام ہو، جو بھی اللہ کے عہد ہیں سبھی اس میں آتے ہیں، تو ان کے بدلے میں سامن قیمت تھوڑی قیمت نہ لو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنے کے انداز کیا کیا ہے؟ مختلف طرح کے ہیں۔ اس آیت میں آگے اگلی آیت میں ذکر آتا ہے کہ وہ ان آیتوں کو، اللہ کے احکام کو خلط ملط کرنا، حق و باطل کو اس انداز سے جو ہے ملا دینا، گڑبڑ کر دینا کہ حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچنے کا انداز ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ کے حکموں کو چھپا دینا، جو حق بات ہے اس کو چھپا دینا، اس کو لوگوں کو بیان نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے مشرک کافر پوچھتے یہودیوں سے کہ ہم بتاؤ کہ یہ کیسا نبی ہے اور اس کی لائی ہوئی تعلیمات کیسی ہیں، تو بجائے کہ یہ کہتے کہ واقعی یہ سچا نبی ہے، وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں، بجائے یہ بتانے کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا ہے کہ یہ کافر کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ یہود و نصارہ کافروں و مشرکوں کو کہتے کہ تم ان مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی اس قدر لوگوں کی گمراہی صرف اور صرف تعصب کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے۔ تو اس لیے آیتوں کو بیچنے کے انداز مختلف طرح کے، کبھی ان کو چھپانے کے، کبھی ان کو خلط ملط کرنے کے، کبھی ان کو بگاڑ کر ان کو جو ہے اس انداز سے لوگوں کو گمراہ کرنے کے۔ تو اس میں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہ لو، اور تھوڑی قیمت سے مراد یعنی میرے کسی حکم کے بدلے میں تم کچھ بھی مفاد مل جائے، چاہے دنیا بھر بھی مل جائے، وہ تھوڑی ہی ہے۔ اور یہ انداز صرف یہود و نصارہ کے نہیں بلکہ اس امت کے اندر ہم جو دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے جھوٹے فتوے، جھوٹی باتیں، لوگوں کی منمانی، جو لوگ چاہتے ہیں اس طرح کی باتیں لوگوں کو بتا کر اپنے مفاد حاصل کیا جاتے ہیں، اور طرح طرح کی پیٹ پرستی کے جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں، ساری ہی اللہ کی آیتوں کو بیچنے کے انداز ہیں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم خلط ملط کرو، ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ۔ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ چیز غلط ہے اس پر حق کا کوئی کور چڑھا دیا، یا چیز صحیح ہے اس پر کوئی باطل کا کور چڑھا کے لوگوں کو تصور دیا کہ یہ چیز غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جس طرح کے جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہود و نصارہ سے، تو آپ کے متعلق یہ نہیں، وہ نبی نہیں ہے، یہ نبی کچھ اور ہے، اس طرح کی باتیں کر کے آپ کا جو حقیقت ہے اس کو چھپا دینا، اور حق و باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کو اس انداز سے گمراہ کرنا۔ اور یہ بھی ہر زمانے کے باطل پرستوں کا انداز رہا ہے کہ اپنے باطل کو پھیلانے کے لیے، اپنے باطل کو لوگوں تک ان کو دینے کے لیے کیا ہے، اس کے اوپر کوئی حق کا کور چڑھا دیتے ہیں، کچھ سچی بات اس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ حق ہے اور حالانکہ ہوتا باطل ہے۔ اور بعض اوقات حق جو ہے اس کو چھپانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی باطل چیز ملا دیتے ہیں، اور لوگوں کو باطل نظر آتا ہے اور حالانکہ ہوتا وہ حق ہے۔ تو یہ باطل پرستوں کا جو انداز ہے ہر دور میں جو رہا ہے، تاکہ ان کا جو پیٹ پرستی کا سلسلہ چلتا رہے اور حق جو چھپا رہے۔ تو اس میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو۔
پتہ بھی ہے یہ کہ حق ہے، پتہ بھی ہے کہ سچ ہے، اللہ کا دین صحیح یہی ہے، اور پھر بھی تم اس کو چھپاتے ہو جانتے ہوئے بھی۔ ہاں ایک آدمی کسی عالمی جہالت کی وجہ سے ایسا کرے، اگرچہ وہ بھی جرم ہے، کیونکہ آدمی کو فرض بنتا ہے کہ حق کو پہچانے، اس کو جانے، لیکن جانتے بوجھتے پھر حق کو نہ، اس کا اعتراف نہ کرنا، اس کو چھپانے کی کوشش کرنا اور اس کو خلط ملط کرنا، ہاں یہ اصل وہ جرم ہے کہ جو یہود و نصارہ کے تھے اور اس امت کے اندر بھی وہ سرایت کیے ہوئے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیت ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ سے ہی پس تم ڈرو، وَآمِنُوا اور ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ جو میں نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور نہ تم ہو جاؤ سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی قیمت، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور خاص مجھ سے ہی ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور نہ تم خلط ملط کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے بھی ہو۔ بارک اللہ فیکم۔